اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخارج الحروف کے سبق نمبر 10 میں ہم حروف لثویہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف لثویہ 3 ہیں: ثا، ذال، ظا۔ ان کا مخرج جاننے سے پہلے اور اس کی مشق کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ان کو حروف لثویہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سمجھیے گا کہ مسوڑے کی جڑ یعنی دانت سے جو شروعات ہو رہی ہے مسوڑے کی، ایک باریک سی جھلی نظر آتی ہے نا دانتوں کے اوپر، ایک راؤنڈ بنا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اندرونی سائیڈ والے جو ہمارے مسوڑے ہیں، تو جب شروع ہو رہے ہیں تو اس حصے کو لثہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مسوڑا شروع ہو رہا ہے نا دانت سے، جو ایک آؤٹ لائن سی بنی ہوئی ہے، تو اس حصے کو عربک میں لثہ کہا جاتا ہے۔ اب اس حصے کی اچھے سے پہچان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا انگوٹھا ثنایا علیہ کے اندرونی جانب ذرا زور دے کر 5 سیکنڈ تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب اپنا انگوٹھا ثنایا علیہ کے اندرونی جانب تھوڑا جما کر رکھیں گے 5 سیکنڈ تک، تو باہر نکالنے پر آپ کو اپنے انگوٹھے کے اوپر دانتوں کا پرنٹ نظر آئے گا، اور ایک گول راؤنڈ سا آپ کو پورا واضح پتہ چلے گا کہ دانت یہاں پر ختم ہو کے مسوڑا شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ جو گول راؤنڈ نظر آ رہا ہے اسی کو لثہ کہا جاتا ہے، اور حروف لثویہ میں یہیں سے مخرج ادا کیا جائے گا۔ تو ہم اس کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک، ٹھیک ہے؟ نوک اللسان جب ثنایا علیہ کے کناروں سے، کنارے آپ سمجھ چکے ہیں، اچھے سے میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ کناروں سے مطلب کیا ہے، جب مسوڑا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی نوک جب ہم نے کناروں سے لگائی، مسوڑے کے کناروں سے لگائی، تو پھر ادا ہوتا ہے ثا، ثا، ذال، ذال، ظا، ظا۔ اب دیکھیے گا ہم نے زبان کس طرح لگانی ہے۔ ہم نے اپنی زبان کی نوک لگائی مسوڑے کی جڑ سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے اپنی زبان کے ذریعے ہی ثنایا علیہ کو اچھے سے کور کر لیا۔
اور کور کرنے کی صورت میں یعنی اس کو اچھے سے پیک کر لیا ہے، کوئی جو جھری اگر دانتوں میں ہے تو وہ کھلی نہ رہے۔ اور جب ہم نے پیک کرنا ہے نا تو اس کی صورت میں ہماری زبان کا کچھ حصہ دانتوں سے باہر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اچھے سے پیک کریں گے تو ہماری زبان کا تھوڑا سا حصہ دانتوں کے نیچے سے آپ کو باہر کی طرف آتا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ نے اتنی اچھی طرح پیک کرنا ہے۔ اور اتنی اچھی طرح کیوں پیک کرنا ہے؟ اس لیے کہ ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اچھے سے سمجھ گئے نا کہ ہم نے زبان کہاں لگائی؟ زبان کی نوک ہم نے لگائی ثنایا علیہ کی اندرونی جانب میں مسوڑا شروع ہو رہا ہے، ہم نے اپنی زبان کی نوک وہاں لگائی، پھر ہم نے زبان سے ہی اپنے دانت کو کور کیا، اور کور اس طرح کیا کہ وہ زبان کا تھوڑا سا حصہ دانتوں سے باہر کی طرف آتا ہوا بھی محسوس ہو رہا ہے، تاکہ ہم جب اس مخرج کو ادا کریں تو سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے۔ تو اب میرے ساتھ مشق کیجیے گا۔ فا فا، ذال ذال، ذو ذو۔ اب آپ نے کچھ غور کیا کہ میں نے فا اور ذال باریک پڑھا ہے اور ذو کو موٹا کر کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ مخرج تینوں کا ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ فا اور ذال باریک ہیں اور ذو جو ہے وہ موٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو موٹا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا کناروں سے بند کریں گے۔ جب ہم بند کریں گے تو ہمارے ہونٹ تھوڑے سے گول بھی ہو جائیں گے، اور جب ہم ذو کی ادائیگی کریں گے تو اس کو موٹا خود سے ہمیں نہیں کرنا، وہ خود ہی موٹا ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے ہونٹوں کی ایک شیپ بنانی ہے، ایک تیار کرنا ہے اس کو، آواز کو موٹا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے تو کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ذو بھی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ حروف لثویہ ثا، ذال، ذو تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ثا اور ذال باریک پڑھے جائیں گے اور ذو جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی مشق جاری رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔